هغه نن کېږي. دغه سٹارټ څخه تاسو غوږ ورته کېدی. سر جی ایک منٹ ایک منٹ جی صرف ایک منٹ. جی کلاس شروع کیجیے. ټول آنلاین دي؟ جی آن لائن دي، اکثر آن لائن دي، بس سر جی راضي نورم راضي اکثر آن لائن. احمد ونصلی علی رسول الکریم وبعد. دیکھو آج ہم بحث کریں گے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت. پہلے تو ہم نے علم حدیث کا ایک عمومی تعارف پیش کیا. آج ہم ان دو نقطوں پہ بحث کریں گے، علم حدیث کی ضرورت و اہمیت. لیکن اصل میں علم حدیث کی ضرورت و اہمیت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص و انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے. ایک پہلو ذرا سمجھ لیں کہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اسلامی علوم اور فنون میں خاصتاً اور انسانی فکر کے دائرے میں عامتاً اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے. دوسرا جو عنوان مسئلہ پہلو ہوگا وہ حدیث ماخذی قانون و مصدر شریعت کے اعتبار سے ہوگا. تو آج ہم اس پہلے والے پہلو پر بحث کریں گے کہ حدیث کا اسلامی علوم و فنون میں خاص کر اور انسانی فکر کے دائرے میں عام اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے. اور جو یہ دوسرا پہلو ہے اس کو ہم آئندہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھو ذرا ذہن میں رکھے کہ یہ ہر مسلمان تو یہ جانتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لیے شریعت اور قانون سازی کا اولین و ابتدائی ماخذ ہیں. اب آگے ہم اس میں بحث کریں گے کہ کس قدر ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کون کون سے احکام اور کون کون سے قوانین سے نکلتے ہیں. اس کو تو ہم چھوڑ کر پہلے پہلو کے لیتے ہیں کہ اسلامی علوم میں اور انسانی فکر میں علم حدیث کا کیا مقام ہے اور علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. اس پہ آپ بات کریں گے آج. دیکھو جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اکثر محدثین کی نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے. سنت سے مراد وہ طریقہ یا وہ انداز اور ڈنگ ہے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کام کرتا ہے. اس ڈنگ و اس طریقہ کار کو سنت کہا جاتا ہے. عربی زبان میں سنت کا لفظ دو قسم کے انداز اور ڈنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دائرہ کار کے لیے استعمال ہوا ہے. خود حدیث پاک میں بھی یہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر و اجر من عامل علیہ، کہ جس نے بھی کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا یا ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اس پر اجر ہوگا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور ان کے اجروں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یہ ایک حدیث ہے اس کی. لیکن اسی حدیث کے ایک اور دوسرا جز ہے،
ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، جس نے کوئی برا طریقہ کار کا ایجاد کیا تو اس پہ عمل کیا تو اس کا گناہ بھی اس پر ہے، اور جو اس طریقے پہ چلے گا اس کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ طریقہ اور ڈھنگ خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، ان دونوں کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ دونوں کو لغت کے اعتبار سے دونوں کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو ایک کو سنت حسنہ کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو سنت سیئہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی اب یہ تو لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی میں وہ ہم اس کے جو ہے پہلے بھی ایک معنی استعمال اس کو ہم نے اس کی تعریف کی، اور آج بھی ایک دو معنی اور آپ کے ذہن میں گوشہ نشین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، دیکھو اسلامی معنی ایک تو یہ بیان کیا گیا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل جس کی رسول اللہ نے دعوت دی اور جس کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں وہ بھیجے گئے۔ میں نے ایک سنت کا معنی تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل جس نے جو دعوت اس کی دعوت دی اور اس پر قائم رہنے کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے، اس طریقہ کار کو جو صحابہ نے سیکھا اور پھر نسلاً بعد نسل مسلمانوں تک منتقل ہوتا چلا رہا۔ اس کو عربی زبان میں وہ اسلام کے اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جو بھی دیکھو ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، دائیں ہاتھ کو یعنی دائیں سے شروع کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں پیر اس میں ڈالتے ہیں جوتوں میں وغیرہ، جو بھی طرز عمل ہے ہمارا، یعنی مسلمانوں کی اکثر اعمال کی اکثریت جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں ہماری نیت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، یعنی اس طریقے کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ایک معنی تو وہی ہے کہ طرز عمل، رویہ، ڈھنگ، طریقہ کار اس پر۔ لیکن ایک معنی اور بھی ہے اس سے ذرا ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ یہ معنی جو ہے محدثین کے اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جا چکا۔ محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی، علماء اصول کی نزدیک سنت سے کیا مراد ہے، یعنی علماء اصول ان کی نزدیک جو ہے سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام کا ماخذ و مصدر ہے۔ یعنی علماء اصول سنت کا معنی کرتے ہیں شریعت کا ماخذ و مصدر۔ ایک تیسرا معنی سنت کا ہے جو فقہا کی نزدیک ہے۔ فقہا عام بول چال میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں کہ زور سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، زور کے بعد 2 رکعت سنت ہے، صبح سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ تو فقہا سنت کو واجب اور فرض کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو چیز واجب ہے یا جو چیز فرض ہے وہ تو فرض ہے، لیکن جو چیز واجب اور فرض نہیں ہے اور اس کے کرنے میں ثواب ہے اس کو وہ سنت کہتے ہیں۔ تو فقہا کی نزدیک سنت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، اس کو اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو کوئی چھوڑ دے تو اس پہ اللہ کے ہاں باس پروس نہیں ہوتی۔ یہ سنت کا تیسرا مفہوم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عام مصطلح پھر محدثین کی نزدیک سنت، پھر جو ہے علماء اصول کی نزدیک سنت، اور فقہا کی نزدیک سنت، ان تینوں میں یہ معمولی سا فرق ہے، یہ ذرا ذہن میں آپ رکھیں۔ آگے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ عام آپ لوگ ہم نے پڑھا بھی ہے سب نے کہ سنت کے 3 قسمیں ہیں۔ دیکھو یہ قسمیں جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ عام سنت کے متعلق کہتے ہیں، اس کے راویوں سند کے متعلق نہیں، چونکہ سنت کے کئی تقسیمیں ہیں، اس کو ہم آئندہ کسی لیکچر میں بیان کریں گے۔
یہاں صرف چونکہ ہمیں اہمیت بیان کرنی ہے علم حدیث کی، تو اس کے تمہید کو تو ہم کہتے ہیں کہ سنت کے عام طور پر ہم زیادہ جب کہتے ہیں کہ جب اس کی طرف اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اس چیز کو سنت کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا قول کا کیا مطلب ہے؟ قول کا مطلب ہے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، جیسے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هو هاجر اليه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے تو وہ اس سے قبول ہے، اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو دنیا بھی اس کو مطلب مال وغیرہ کے لیے ہجرت کرتا ہو تو مال بھی پہنچ جائے گا، اگر کوئی کسی عورت کی خاطر جو ہے ہجرت کرتا ہو، ایک ملک چھوڑتا ہو دوسرے ملک جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عورت بھی مل جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ اس طرح جو قول جو جس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جو چیز نکالی اس کو ہم سنتی قولی یعنی حدیثی قولی یا سنتی قولی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری قسم حدیث کی حدیثی سنت کی سنتی فعلی۔ سنتی فعلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ کیسے مطلب بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے وضو فرماتے تھے، اس طریقوں کا پر کیسے آپ کھانا کھاتے تھے، اس بارے میں آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسے کرو، لیکن صحابہ نے آپ کو دیکھ کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسے کرنے لگ گئے۔ تو یہ سنت فعلی ہے، اس میں آپ نے قول سے بات نہیں کی بلکہ آپ نے اس کو اپنے عمل کر کے دکھایا۔ تو جو آپ نے عمل کیا، فعل کیا، صحابہ نے اسی فعل کو اسی عمل کو محفوظ رکھا اور اس پہ عمل کرنے لگے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اگرچہ اس میں آپ نے الفاظ بیان نہیں کیے۔ ایک جو حضور کو دیکھ کر صحابہ نے زبان مبارک سے آپ نے نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ نے عمل کر کے کوئی چیز عمل کرتے رہے تو صحابہ بھی اسی طرح عمل کرنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں سنتی فعلی۔ ایک اور سنت کی قسم ہے سنتی تقریری۔ سنت کی تقریری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ارشاد کرامی ہے اس فعل میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو خود کیا ہے یا عمل کیا ہے، یعنی نہ آپ کا فعل ہے نہ آپ کا عمل ہے نہ قول ہے، لیکن آپ نے کسی چیز کی ممانعت نہیں فرمائی، کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کہہ دی، کر دی، یا کسی نے کوئی بات کہہ دی تو آپ نے ممانعت نہیں کی، آپ خاموش رہے۔ اب یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اگر وہ چیز خدا نخواستہ کیا ہوتی، ممنوع ہوتی اسلام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے۔ جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور اس پر عمل کرنا ثواب ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سنتی تقریری۔ اس کی مثال میں آپ کو کوئی چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے تو عربوں میں مختلف طریقے تھے نکاح کرنے کے، ان میں سے کچھ تو آپ نے منع فرما دیے، جس کو ہم نکاح شغار وغیرہ کہتے ہیں، یہ منع ہو گئے۔ لیکن کچھ طریقے آپ نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور آپ کے سامنے بھی عمل ہوتا رہا کہ ایجاب و قبول ہو، رضامندی ہو، مہر ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ شرائط جو ہے دو آدمیوں کی شہادت ہو۔ تو یہ ایک اور جو معاملات بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مختلف معاملات، مالی معاملات عربوں میں رائج تھے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سودی کاروبار تھا، تو سودی کاروبار تو آپ نے پہلے سے قرآن میں آیا، اس کی نہیں آ گئی، اور سود کو تو ختم کر دیا گیا کہ نہیں، سود
کا کام جائز نہیں، لیکن باقی کام اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. مطلب یہ مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن میں مضاربت کا ذکر اس کی جائز ہونے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عربوں میں جاری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو اب یہ جو ہے سنتی تقریر سے ثابت ہے. مشارکہ ہوا یا مضاربہ ہوا، یہ تمام چیزیں جو آج تک مسلمانوں میں راج ہے اور جائز ہے، اس کا مصدر اس کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پہلے سے چلا آ رہا تھا عربوں میں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، لہٰذا یہ جائز ہے، اس پہ یہ سنتی تقریر سے ثابت ہے. ایک اور مثال جو ہے جو علماء حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے سنت تقریر کے کہ کہیں دو صحابہ کہیں گئے ہوئے تھے سفر پہ، اب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو پانی مل گیا، یعنی کہیں کنویں مل گیا ہوگا یا کوئی ایسی نہر وغیرہ، تو لہٰذا ایک نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھتا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے تیمم کے ساتھ، لیکن اب چونکہ وضو کر سکتا ہوں تو اس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی. وہ دونوں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنا اپنا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے ایک کو کہا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، دوبارہ نہیں پڑھی تھی، اس کو کہا اسبت سنہ، تو نے سنت پر عمل کیا. سنت یہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نماز پڑھ لیں، اگر بعد میں پانی بھی مل جائے تو اس دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے سے کہا لکل اجر مرتین، یعنی آپ کے لیے آپ کی نیت کے مطابق 2 مرتبہ آپ کو اجر مل جائے گا. تو اب دیکھو دونوں کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. تو آج تک بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تیمم سے ہو اور اسے نماز پڑھی ہو اور پھر اس کو کیا جو ہے مل جائے، پانی مل جائے، تو اس کی مرضی ہے. اگر وہ جو ہے کیا کرے، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لے تو اس کو 2 اجر مل جائیں گے. اگر اس نے جو ہے پہلے پہ اکتفا کر لیا تو اس نے سنت کے مطابق عمل کیا. تو یہ سنت تقریری کی مثالیں ہیں. ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھو آوازیں آ رہی ہے حمید؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اور سب جو ہے سب آن لائن ہو گئے؟ جی آن لائن ہے، جی بالکل. جی آن لائن ہے. کسی کو کوئی سر سوال جی ہو تو پہلے 10 سر جی پہلا یہ 10 منٹ کا سبق ہم سے رہ گیا ہے، وہ لنک اوپن نہیں ہو رہا تھا. وہ چلو ہم شیئر کریں گے، اور وہ آپ کو شیئر کر دیں گے. تو دیکھو دوسری بات جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، دیکھو کہ قرآن میں سنت کی سند یا قرآن سے سنت کا ثبوت و دلیل. اصل میں کچھ بعض لوگ بدبخت یا گمراہ آج کل جو ہے یہ یعنی مشہور کرتے ہیں یا اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ چونکہ سنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارے لیے قرآن ہے اور قرآن جو ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، باقی سنت نہیں. اس بات کو ہم اس دفعہ ذرا تفصیل سے اس پر جائیں گے. اصل میں اگر یہ ان کی بات مان لی جائے نا، تو جیسے میں نے گزشتہ ہفتے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کوششیں جو انہوں نے علم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے کیے ہیں، آج بھی کچھ کس طرف بعض کی طرف اشارہ کریں گے، یہ سب کے سب کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن غیر معمول بھی ہی بن جائے گا. قرآن پر تبھی عمل ہوگا. ہم آپ کو مثالیں بھی دیتے ہیں کہ پہلے جو ادیان تھے وہ کیوں مٹ گئے یا ان میں تحریف آ گئی، یا وہ مجرد چند چیزوں کا نام رہ گیا، اب ان کی جو ہے کوئی تفصیل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں
ان کی پیغمبروں کی یا ان کے دینی پیشواؤں کی عملی تصویر، عملی نمونہ، عملی اسوہ حسنہ وہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ دیکھو اب آگے ہم اس بات پر ذرا اور بھی تفصیل کریں گے، لیکن صرف اب فی الحال آپ کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو حدیث کو الگ کر دیا جائے نا تو قرآن جیسے میں نے کہہ دیا غیر معمول بھی ہو جائے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہو جائے گی جس میں چند نصیحتیں ہوگی، اچھی اچھی باتیں ہوگی، لیکن ان نصیحتوں کو، ان اچھی باتوں کو اس کا اپنے زندگی میں لانا، اپنی زندگی میں لا کر اس پہ عمل کرنا، یہ ہمیں کیا ہو جائے گا، ہم سے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ چیزیں۔ لیکن جو لوگ قرآن کے اصل جڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں اور قرآن کو بھی اپنے دینی کتابوں کی طرح ایک کتاب بنانا چاہتے ہیں، تو وہ خود اور یا ان کے جو تابعدار ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، حدیث میں شک و شبہات کی کیا کرتے ہیں، یعنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں سے کچھ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث کی کتنی ضرورت ہے قرآن کے لیے اور قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دیکھو جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر صرف قرآن مجید اگر قرآن مجید کی کوئی تحریری یعنی صرف وہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا، اور اس میں کوئی شک نہیں عقیدے کے طور پر وہ کافی ہے، لیکن اس کو عملی طور پہ اس کو اپنی زندگی میں لانا یہ صرف قرآن سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضرورت ہے سنت کی۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ جن میں سے کچھ کتابیں بھی اتاری گئی ہیں، اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، بعض روایت میں 104 ہیں، بعض میں ایک روایت میں 314 ہے، مختلف انبیاء کے، اور انبیاء بھی تقریباً 1,24,000 کے قریب ہے سب پر، لیکن وہ کتابیں کہاں ہیں؟ ان انبیاء کا طریقہ کار کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں نہیں ملتا۔ دیکھو اب ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ دیکھو نماز اس میں حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کی پہلی تعلیمات میں یہ ہے کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ کیسے پڑھتے تھے نماز؟ آپ جو ہے یہ 4 اناجیل جو ہمارے سامنے ہیں ان کو پڑھ لیں، آپ کو اس کو طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ اب قرآن بار بار کہتے ہیں مریم کو کہ تم جو ہے ورکعی وسجدی ورکعی مع الراکعین، اسے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کی نماز بھی ہماری نماز کی طرح تھی کہ جس میں رکوع تھا، جس میں سجدے تھا، لیکن اگر ہم آج پورے آپ اس کو پڑھ لینا، آپ یہ کہتے تھے یہ تو وہاں دیکھو اس نے نماز پڑھی، لیکن نماز کیسے پڑھی؟ اس نے اس چیز کا حکم دیا، لیکن اس پہ عمل کس نے کیا اور کیسے ہوا؟ یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے، اور نہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو آج کل ہمارے سامنے کتابیں ہیں تلمود وغیرہ اس میں ملتا ہے۔ کہیں آپ نے بیع کیسے کیا، خریدا کیسے، آپ نے نکاح کیسے کیا، کن سے نکاح کیا، آپ نے بچوں سے کیا معاملات کیے، آپ نے اپنے خادموں سے کیا معاملات کیے، یہ تمام طریقہ کار، یہ تمام جو طریقے ہیں، جو عملی طرز ہے، جو عملی رویہ ہے، یہ ہمیں ان کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سنت سامنے نہیں ہے۔ ان کے جو کتابیں ان کو مل گئی تھی اس میں تو تحریف ہو گئی، وہ تو اس کے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کی باقی زندگی
یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے جب آپ جاتے ہیں تو ان کی نہ نمازوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نہ ان کی دعا کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کیسے کرتے ہیں، نہ ان کو زکوٰۃ دینے کی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ جو ہے وہ کیا جو ہے روزہ کیسے رکھتے ہیں. اب ان کا روزہ کیا ہے، گوشت مت کھاؤ. کسی دن وہ روزہ رکھتے ہیں عیسائی گوشت نہ کھانے کی، پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے. کبھی جو ہے وہ کسی اور طریقے سے روزے رکھتے ہیں. یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں ان صحابہ، ان انبیاء کرام کی تعلیمات، ان انبیاء کرام کا طرز عمل دنیا میں باقی نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی سنت نہیں ہے. تو جو لوگ سنت سے انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ کہیں قرآن بھی ایسا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم سنت نہیں ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کوئی کڑے ہو کر پڑھے گا، کوئی بیٹھ کر پڑھے گا، کوئی جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے گا کہتے میں نے نماز پڑھی. سر جی ایک سوال ہے. جی جی. یہ آپ جو فرما رہے کہ یہ سنت ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے قرآن مجید پر من وعن عمل کرنا ہمارے لیے ایسا ہی ممکن ہے جس طرح کے صحابہ کے دور میں کیا جاتا تھا اس پر. تو یہ تو آپ اس کے موازنہ کر رہے ہیں انجیل کے ساتھ. جی تو ظاہر بات ہے اس کے تو آپ مخاطب تو یہود بھی ہوں گے جی نا، بنی اسرائیل. تو وہ تو خود کہہ رہے کہ ہمارے پاس تمام سنت جو ہے انبیاء کی موجود ہے، اور انجیل کو اسی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہم بھی جو کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جو اسرائیلیات ہے، یعنی ہم اس کو اگر ہمارے شریعت کے دیکھو موافق ہو تو ہم. تفصیل میں آگے ہم آ رہے ہیں، اس پر بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. یعنی ان کے ہاں اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرز کے کپڑے پہنتے تھے، کس ہاتھ سے کاتے تھے، جی کس طریقے سے بات کرتے تھے، اس نے نکاح کتنے عورتوں سے کیا، اس کے کتنے بچے تھے، جی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام معلومات جو اس نے وہ خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، وہ قرض کیسے دیتے، کیسے لیتے. چلو اس وقت وہ حاکم نہیں تھے، حکومت نہیں تھی، وہ اس بات کو تو چھوڑ دیں گے. لیکن جو یہ باقی تھا اس کے عبادات کیسے تھے، زکوٰۃ کیا تھا ان کے ہاں، نماز کی کون سے طریقے تھے، کون سا نماز ان پر جو ہے فرض تھا، کون سے اس کی سنت تھے، کیسے وہ دعائیں مانگتے تھے. یہ تمام تفاصیل بیٹے کسی کے دین میں آپ کو نہیں ملیں گے سوا یہ قرآن جو کے، سوا اسلام کے، سوا یہ مسلمانوں کے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسے ایک اور تعلیمات بھی دی گئی ہے. تو یہ اور تعلیمات کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. ہاں ان دونوں میں ہم فرق کرتے ہیں، وہ جو بعد میں آئے گا. دیکھو ایک اور روایت آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے نا، وہ 24,000 مرتبہ ہے. آواز آ رہی ہے سب کو نا؟ جی جی آ رہی ہے. جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ 24,000 مرتبہ نازل ہوئی ہے آپ کے پاس. اب ذرا دیکھیں، قرآن کے بہت سے ایسی صورتیں ہیں جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہیں. اس میں سورہ انعام، سورہ یوسف، یہ آخری مکی صورتیں سب. تو اگر ہم وحی کا اندازہ لگائے گا نا کہ قرآن کتنی وحی سے نازل ہو گیا، تو یہ زیادہ سے زیادہ 1,000 مرتبہ ہوگا. یہ جو باقی چلو 2,000 مرتبہ ہوگا، یا چلو 4,000 مان لیں، 4,000 مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی ہے. قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ نازل فرمایا ہے. لیکن یہ 20,000 مرتبہ جو آپ کے پاس آتا تھا حضرت جبریل امین، تو وہ تعلیمات کہاں گئے؟ اگر ہم سنت کو علادہ کر دیں، وہ سنت کو نہ مانیں، تو سب سے پہلے تو یہی ہو جائے گا کہ دیکھو
یہ جو 24,000 میں سے صرف 4,000 کی وہی ہمارے سامنے ہے، اور جو 20,000 کی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ ذرا ذہن میں بات آتا ہے نہیں؟ یعنی جی دیکھو بالکل. صورت یوسف پوری نازل ہوئی، سورہ انعام پوری نازل ہوئی، بہت سے اور صورتیں ایسے ہیں جو کہ پوری کی پوری نازل ہوئی. تو اگر ہم اندازہ اس کو تقسیم کر دیں پورے اس کو 24,000 پر، تو تقریباً زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کے نزول کی جو وقت ہوگا یا جو مرتبہ ہوگا وہ 2,000 بن جائے گا، 3,000 4,000. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف 400 500 600 کے مرتبہ تک ہے، ہم نے زیادہ مان لیا چلو، لیکن یہ 20,000 مرتبہ حضرت جبریل امین آپ کے پاس آیا، وہی نازل ہوئی، تو یہ وہی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو قرآن کی، ایسے ہی آپ پر جبریل امین آپ کو تعلیم دیتے تھے سنت کی بھی. اب اگر ہم یہ کریں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ گزشتہ ہفتہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کتابیں ایسے ہیں جس میں 50,000 حدیث ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں 70,000 ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں 52,000 ہے، کچھ 40,000 ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث جو آئی ہے یہ 24,000 کا مرتبہ جو وہی نازل ہوئی ہے، اس کا کچھ اندازہ تو ہو جائے گا، کچھ یعنی اس میں معقول انداز میں کیا وہ بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی طرح ایک اور بھی تعلیمات دی گئی. اب یہ اور تعلیمات کیا ہے؟ اس پر جو ہے کیا ہے، ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو داؤد کی ایک سنت حدیث ہے، اس میں کہتے آیا ہے، صفحہ نمبر وغیرہ تو میرے بات نہیں بتا سکتا، لیکن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، وہی کی باب میں ذکر کیا ہوگا کہ کان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ینزل علی رسول اللہ بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین سنت بھی نازل فرماتے جیسے کہ قرآن نازل فرمایا اور نازل کرتے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے کہتے ہیں ایک اور حدیث میں یعلمہ ویعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن، اسی حدیث میں ہے ایک ٹکڑا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرتے تعلیم دیتے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے. اب اگر ہم سنت کو علیحدہ کر دیں یا سنت کو نکال دیں درمیان سے، تو آپ بتائیں کیا جو ہے یہ ان کا کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ جو عملی زندگی ہمارے سامنے ہے رسول اللہ کی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے جو ہے کیا ہے سنت کو انہیں اسی لفظ کو مسلمانوں نے اس اہمیت کو صحابہ نے اور اس کے بعد آنے مسلمانوں نے اس کو سمجھا، اس لیے سنت کو اتنی بڑی توجہ دی گئی. یعنی آپ مسلمانوں نے ان میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا مال سنت پہ خرچ کیا ہے، سنت کو پڑھنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں سنت کے جو یہ ذخیرہ ہمارے سامنے، ایک حدیث. اب آپ میں سے مسلم جو شیخ الحدیث ہے اگر حاضر ہو دیکھ سکتی ہے کہ مسلم ایک روایت بیان کر لیتا ہے اور پھر آگے سند بیان کرتا ہے، تو ایک حدیث کی سند جو ہے وہ کئی طریقوں سے وہ بیان کر کے جو ہے وہ مختلف اساتذہ سے وہ سنتے. اب مسلم نے جو یہ حدیث سنی ہے تو ایک جگہ تو نہیں سنی کہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے سب راوی اور اس نے جو ہے اس کو ان کے سنا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حدیث سننے کے لیے کئی مہینے سفر کر چکا ہو. تو مسلمانوں نے یہ اتنی بڑی اہمیت کیوں دی؟ یہ اس لیے کہ بعد میں انڈیا اور پاکستان میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ نہیں ہمیں بس سنت کی ضرورت نہیں ہے، یا سنت ایسے ہے، سنت بعد میں لکھی گئی ہے، سنت ایسا ہے، سنت ویسے ہے. تو یہ جو ہے قرآن اب دیکھو ایک اور بات آپ سے ایک عجیب نقطہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس میں ذکر
دیکھو قرآن کا ایک نام ہے نا الذکر، آیات ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، یعنی پہلے کہی ہوئے چیز کی یاد دہانی. اب یہ یاد دہانی کب اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہو. تو یہاں دو معنی یہاں اس حدیث میں، اس قرآن کی آیات میں جیسے قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، اسی طرح اس میں حدیث کی یاد دہانی کی بھی ذکر ہے. کیونکہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ حدیث کے کئی مفاہیم میں آ چکے ہیں پہلے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے. وہ پورا قرآن کو اگر ہم اندازہ لگائے تو یہ زیادہ سے زیادہ 1,000 مرتبہ وہی میں پورا ہو جاتا ہے. یہ جو باقی 23,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے ہیں تو وہ کیا تعلیم دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں اس حدیث سے، اس قرآن کی اس آیات سے، جو قرآن کا نام بھی ہے ذکر، اس سے مطلب اس کے ضمن میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا اور کرتا ہوں، تو اسی طرح حدیث کی حفاظت اور وہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ 6 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے صرف پہلے 3 صدیوں میں حدیث پر کام کیا اور حدیث کی حفاظت کے لیے حدیث کو محفوظ کیا. اگر 3 صدیوں کے بعد میں جو اب کام ہو رہا ہے دنیا میں حدیث پر، یہ تو کروڑوں ہے. تو حدیث کی حفاظت بھی جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کی، تو اس طرح یہ وعدے کے ضمن میں حدیث کی حفاظت کی بھی وعدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کی حفاظت مسلمانوں نے ایسے ہی کیا ہے جیسے قرآن پر کیا ہوا. قرآن پہ توجہ دی ہے، قرآن کو یاد کیا ہے، اس کے تفاسیر لکھے ہیں. اسی طرح حدیث کو بھی یاد کیا ہے، اس کے شروح لکھے ہیں، اس کو جمع کیا ہے، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں. اور آج بھی یہ خدمت حدیث کی چل رہی ہے دنیا سے، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، ادھر فجی سے لے کر اٹلانٹا تک، سینگال تک، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو جو ہے یہ ملے گا کہ کہیں موطا امام مالک پڑھایا جاتا ہے، کہیں موطا امام محمد پڑھایا جاتا ہے، کہیں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، کہیں سب پڑھائے جاتے ہیں. حدیث کی یہ خدمت، کیونکہ یہ حدیث کی حفاظت ہے. اور یہ حفاظت ہمیں اس آیات سے یہ ملتا ہے کہ اگر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. تو ذکر سے مراد قرآن، اور اس ذکر کا مطلب یاد دہانی. تو یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہوا ہو. تو اس کا مطلب 2 مطلب ہے یہاں مفسرین نے لی ہے کہ قرآن ذکر کیوں ہے کہ یہ یاد دہانی کراتا ہے ان تمام تعلیمات کا جو پہلے پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو دیے تھے. اور اس طرح اس میں یہ یاد دہانی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احادیث دیے گئے ہیں، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تو ان احادیث کی بھی یاد دہانی ہے. اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ بھی محفوظ ہوں گے. آگے چلتے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلقین فرمائی ہے کہ سنت کے تحفظ و بقا، کہ سنت کو باقی رکھو. یہ حدیث یعنی میرے کلام کو باقی رکھو. کیونکہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، کہ جو سنت پہ متمسک اس کو پکڑ لے، اس پہ عمل کر لے، جب امت میں فساد آ جائے، امت سنت کے خیال نہ رکھے اور اس میں کوئی شخص سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے 1 شہید کا اجر ہے. ایک دوسری حدیث میں اس کے لیے ثواب 100 شہیدوں کا اجر ہے. اب اس میں جو ہے کوئی یہ نہیں ہے، کوئی دونوں میں تضاد نہیں ہے. یہ نیت پہ مبنی ہے، اس خدمت پہ مبنی ہے. جتنا وہ فساد ہوگا اس کے مقابلے میں سنت پر عمل کتنا گراں ہوگا. تو کبھی اتنا گراں نہیں ہوگا، آسان ہوگا،
تو اس کے لیے ایک عمل ایک شہید کا اجر ہوگا، دوسرے کبھی یہ ہوگا تو اس کے لیے زیادہ ہوگا.